زدني علما رب زدني فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم أو كما قال عليه السلام. اللہ پاک کی مختصر اور جامع حمد و صلوات کے بعد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین امام المجاہدین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ واسطے. میرے معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کی ساڑے اتے بڑی خاص رحمت ہے کہ جس مال کے کبریا نے ساری زندگی کے اندر رمضان جیسے مہینے کو دوبارہ نازل فرمایا. جس طرح انسان دنیا کے زندگی گزارتے ہوئے اپنے واسطے کچھ موقع خاص کر لیتے، اسی طرح ہی اللہ رب العزت نے مومنہ واسطے رمضان کا موقع، رمضان کا مہینہ خاص فرمایا کہ وہ مہینہ جڑا باقی 11 مہینے کا سردار مہینہ، اس مہینے کے اندر ایک مومن آدمی بڑھ چڑھ کے اپنی دل و جان کے نال ساری محنت اور توجہ لگا دیتا ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کر سکا. اس واسطے سلف صالحین رمضان کی آمد کو 6 مہینے پہلے ہی رب کو دعا کرتے رہتے 6 مہینے مسلسل کہ اللہ ساری زندگی کے اندر رمضان مبارک کا مہینہ دوبارہ لے کے آ جاؤ، یہ بھی مہلت دے دو کہ اسی رمضان کے روزے رکھ سکیے، رمضان سے نیک اعمال کر سکیے. جدو رمضان گزر جاتا تو پھر 6 مہینے تک مسلسل یہ دعا کرتے رہتے کہ اے اللہ اسی رمضان کے اندر جڑے نیک اعمال کیتے نے
روزے رکھے نے، تراویحاں پڑھیاں نے، قرآن کی تلاوت کی، ذکر و اذکار کیتے نے، انہاں نوں تو اپنی رحمت دے نال قبول فرما لے۔ اور اسی طرح ہی حدیث پاک کے اندر حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب کائنات کے کول دو آدمی آئے، آن کے انہوں نے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ دیتے اسلام کو قبول فرمایا۔ اسلام قبول کیتا ہے، ایک بندہ انہوں نے اندروں جہاد کے اندر چلا جاتا ہے، لڑدیا جہاد کردیا جامع شہادت نوش فرما جاتا ہے اور اللہ کی جنت کا مہمان بن جاتا ہے۔ دوسرا آدمی انہوں اللہ پاک نے 1 سال تک مہلت دی، اور مہلت ملنے تو بعد رمضان کا مہینہ آیا، روزے رکھے، قیام و صیام کیتے، رمضان تو بعد اس کی وفات ہو گئی۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات ستا سی کہ خواب کے اندر مجھے دونوں آدمی ملتے ہیں کہ دونوں نے اپنے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور کٹھے جنت کے اندر جا رہے ہیں۔ میں صبح ہوئی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر اپنا یہ خواب سارا سنایا کہ صحابہ کرام ذرا حیران ہو گئے کہ یار ایک بندہ گھر موت ہو گئی ہوگی، اپنے بستر پہ مر رہے ہے، اور ایک بندہ رب کی راہ کے اندر جہاد کرتا اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہے۔ ایک بندہ نیکی بھی کوئی نہیں زیادہ کرتا، دوسرے بندے کو اللہ پاک نے جامع شہادت عطا فرمائی، اور وہ 1 سال پہلے شہید ہوئے، یہ 1 سال بعد شہید ہو رہا یا فوت ہو رہا، کبھی موت کر رہے ہیں۔ یہ دونوں کٹھے جنت کے اندر کیوں جا رہے ہیں؟ چاہیے تو یہ سی کہ شہید کو اللہ پہلے جنت دے دینا، کیونکہ وہ سال ہو گیا شہید ہوئے، اور چاہیے یہ سی کہ وہ جنت اس بندے نالوں بڑی ہوتی، کیونکہ اس بندے نے جامع شہادت نوش نہیں کی تھی۔ سارے پریشان ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لے کے آئے، سارا خواب میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا۔ آقا کائنات نے نبوت والی زبان کے نال اعلان فرمایا، میرے صحابہ علیہ قد مکث ھذا بعدہ سنۃ فأدرک رمضان فصامہ وصلى كذا وكذا سجدة في السنة فلما بينهما أبدأ مما بين السماء والأرض۔ میرے صحابہ، کیا یہ بعد کے اندر فوت ہونے والا بندہ 1 سال تک زندہ رہے؟ جی یا رسول اللہ زندہ رہے، انہیں اپنی زندگی جو رمضان پایا، جی یا رسول اللہ اس نے رمضان پایا، اس نے رمضان کے روزے رکھے نے، جی یا رسول اللہ روزے رکھے نے، انہیں رمضان کا قیام کیتا ہے، نمازاں پڑھیاں نے، تراویحاں پڑھیاں نے، نوافل پڑھے نے، جی یا رسول اللہ پڑھے نے۔ فرمایا یہی وجہ ہے کہ رمضان کے اندر یہ کرنے والی نیکی کی وجہ تو اللہ پاک نے اس شہید نالوں کے سو بڑا درجہ عطا فرمایا۔ کتنا بڑا درجہ عطا فرمایا؟ اللہ نے حبیب پیغمبر فرمانے نے فَلَمَا بَيْنَهُمَا، انہاں دونوں کے درمیان فاصلہ اتنا زیادہ ہے، أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، جس طرح زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، اتنا بڑی جنت اللہ پاک نے یہ بعد والے فوت کو پہلے عطا فرما دی۔ وجہ کی ہے کہ اس کی زندگی کے اندر رمضان آیا اور اس نے رمضان کے روزے رکھے، رمضان کا قیام کیتے۔ ایک اور حدیث سنی ہے رمضان کی فضیلت کے اندر، میرے پیارے حبیب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تشریف لے کے آئے، آپ نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ چڑھے پھر فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ چڑھے پھر فرمایا آمین۔ میرے آقا علیہ السلام نے بولو، صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ممبر پہ پہلے بھی آتے ہو، خطبہ پہلے بھی دیتے ہو، لیکن اج تو پہلے کبھی آمین نہیں کیا، اج کیڑا ایسا معاملہ آیا کہ ہر قدم کے بدلے تسی آمین فرمایا ہے؟ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے جنابا ہونے میرے کو جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کے جدو میں پہلی سیڑھی پہ پیر رکھے آن کے انہوں نے بات کہی کہ من ادرک شہر رمضان فلم یغفر له فمات فدخل النار فابعده اللہ۔ اے میرے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جس بندے نے اپنی زندگی کے اندر رمضان کو پایا، رمضان کے روزے رکھ کے، رمضان کا قیام کر کے، رمضان سے تلاوت کر کے، ذکر و اذکار کر کے، فلم یغفر له، اپنی بخشش نہ کروا سکیا، اللہ نے کرو جنت نہ رہ سکیا، دعا کرو کہ ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ فداخلہ النار، اللہ جہنم کے اندر چھوڑ دے، ادا ستیہ ناش کر دے، اب آدھا اللہ اپنی رحمت کو اس کو دور کر دے، اللہ اس کو اپنی فضیلت اور برکات کو دور فرما دے، اللہ ادھر کے کرم نظر نہ فرمائے۔ فقل آمین، فقل تو آمین، جدو اے بدعا کی تھی جبریل علیہ السلام نے کہ ایسا بندہ رمضان پا کے اللہ نے بلو بخشش نہ کروانے والا، جنت نہ رہنے والا، اللہ اس کو جہنم کے اندر چھوڑ دے اور اس کو اپنی رحمت کو دور فرما دے، کہ میرے کیا گیا کہ کسی کہو آمین، اور میں پھر اس کو گیا سی آمین۔ جدو میں دوسری سیڑھی پہ پیر رکھیا، جبریل میرے کو پھر آئے اور کہنے لگے ومن ادرک ابویہ او احداہما فلم یبرہما فمات فدخل النار فابعدہ اللہ۔ اے میرے حبیب پیغمبر، جس نے اپنی زندگی کے اندر اپنے بڑے والدین کو پایا یا دونوں جنوں ایک کسی کو پایا، ماں کو پایا یا باپ کو پایا، اور انہوں نے نال نیکی کر کے، حسن و سلوک کر کے، انہوں کی خدمت کر کے اللہ نے کرو جنت نہ رہ سکیا، ایسے بندے کو بھی اللہ جہنم داخل کروا دے اور اپنی رحمت کو دور کر دے، اسی کو آمین۔ آقا فرما دینے کا پھر کیا آمین۔ تیسری بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے جب میں تیسری سیڑھی پہ پیر رکھیا، پھر میرے کو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کے کیا وَمَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ۔ کہ اے میرے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا بندہ جس کے سامنے تھوڑا نام رامی، اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیا جائے اور تھوڑا نام سن کے اپنی زبان کو خاموش رکھے، تھوڑے تے درود نہ پڑھے، اللہ ایسے بندے کو بھی تباہ و برباد کر دے اور جہنم کا بارہ بنا دے، اپنی رحمت کو دور کر دے، اسی کو آمین۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تیسری سیڑھی سے چڑھ دے، اس بات سے آمین کیا سے۔ تین باتیں اور تین حدیثات، تین مرتبہ جبریل علیہ السلام آئے اور مختلف باتیں، انہوں نے اندروں سب تو پہلی بات رمضان المبارک کے حوالے دے نال اس نو اج دے جمعے دے اندر گوشت گزار کرنے کی کوشش کراں گا۔ میرے پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام جنہوں رحمت للعالمین کہا جاتا ہے، جس سے بارے یہ بات کہی گئی ہے کہ آقا علیہ السلام اپنی امت دے دکھ گرام گزرنے نے، وہ پیغمبر جڑا اپنے سگے دشمن ابو جہل کے جہنم کے اندر جان لی بھی راضی نہیں، اپنے سگے دشمن ابو لہب کا جہنم کے اندر جانا بھی جس پیغمبر کو برداشت نہیں، طائف کے اندر جنہ کے ہاتھوں پتھر کھاتے لیکن انہوں واسطے بھی بدعا کرنا میرے محبوب پیغمبر کو گوارا نہیں، لیکن ایسا بندہ جس نے رمضان کے اندر اللہ کو راضی نہ کیتا، رمضان کے روزے رکھ کے جنت حاصل نہ کی تھی، اس بندے واسطے میرے تیرے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے بدعا کیوں کی تھی؟ بدعا کہ آمین کیوں کی ہے؟
یہ پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ السلام کے نزدیک سب تو بڑا گناہ یہ کہ اگر بندہ رمضان کو اپنے زندگی کے اندر پائے اور اللہ کے کولوں جنت نہ لے سکے، اس بندے کا محروم بندہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے اللہ پاک نے رمضان کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ آقا علیہ السلام فرمایا کرتے سن اتاکم رمضان شہر مبارک، میرے صحابہ تواڈے کو رمضان آ گیا، رب کا مہمان مہینہ آ گیا، رب کا پیارا مہینہ آ گیا، شہر مبارک کہ بابرکت مہینہ، فضیلتاں والا مہینہ، اللہ کی رحمات کو برکات کو سمیٹنے والا مہینہ۔ اور آقا علیہ السلام فرمایا کرتے سن فرض اللہ عز وجل علیکم قیامہ، اللہ رب العزت نے تواڈے اوپر روزے فرض فرما دیتے نے، تفتح فیہ ابواب الجنہ، یہ ایسا مہینہ ہے جس پورے مہینے کے اندر جنت کے 8 دروازے کھلے رہتے ہیں، آسمان کے 8 دروازے کھلے رہتے ہیں کہ میرا بندہ کسی وقت کے اندر بھی، کسی گھڑی کے اندر بھی رمضان کے اندر گزر کے جنت کے اندر جانا چاہے کہ چلا جائے، کوئی دربار روک نہ سکے، دروازہ کھڑکان کی ضرورت نہ ہوئے، کھلے دروازے سے گزر جائے۔ لیکن اس سے باوجود کھلا دروازہ دیکھ کے، جنت کا کھلا دروازہ دیکھ کے بھی وہ بندہ جنت کے اندر داخل نہ ہوئے، وہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی بدعا دا میں کہتا ہوں مستحق بنتا ہے۔ جنت کا دروازہ کھلے، روکن والا کوئی نہیں، ٹوکن والا کوئی نہیں، حساب و کتاب لینے والا کوئی نہیں، لیکن اس سے باوجود جنت سے داخل نہیں ہو رہا۔ دسو اس والوں بھی بڑا کوئی بدقسمت اور بدبخت انسان ہوئے گا کہ کھلے دروازے کو دیکھ کے بھی جنت سے داخل نہ ہوئے۔ میرے آقا نے فرمایا وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، اللہ جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں کہ کوئی بندہ جہنم سے جانا بھی چاہے، ایسے اعمال کر بھی رہا ہوئے کہ جو جہنم کی طرف لے کے جان، لیکن جو جہنم کے دروازے سے جائے انہوں بند پا کے ہونی انہوں عقل آ جائے کہ یار یہ دروازہ بھی بند ہے، بھی جہنم کا روک ٹوک بھی لگی ہوئی ہے، ناکہ بھی لگا ہوا ہے، میں اس کے اندر کیوں مر رہا، کیوں اس کے اندر داخل ہو رہا، شاید اتھوں ہی واپس موڑ کے آن کے دوبارہ جنت سے چلا جائے، لیکن پھر بھی نہ جائے کہ یہ واقعہ بدبخت انسان ہے۔ پھر بھی آقا علیہ السلام کی بدعا کا مستحق ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، فرمایا وَتَغُلُّ مَرَدَتَ الشَّيَاطِینِ، اور اس مہینے کے اندر کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ یار مینوں شیطان نے برگلا لیا، مینوں شیطان نے بہکا دیتا، میں اس بات سے نیکی نہیں کی تھی۔ آقا فرماندے نے اللہ شیطاناں نوں بڑے بڑے زنجیراں دے اندر بند دیندے نے، انہاں دی طاقت نوں سلب کر لیندے نے، قوت نوں کھو لیندے نے، وہ کسی انسان پہ حملہ کر ہی نہیں سکتے کہ وہ انہوں کسی نوں نیکی کرن تو روک ہی نہیں سکتے۔ اگر اس سے باوجود خود انسان شیطان کی شکل سے بن کے نیکی کر نہ کرے، بلکہ خود بھی نیکی کو دور اور اپنی اہل و عیال کو، اپنے دوست احباب کو بھی نیکی کو دور کرے، میں کہتا ہوں میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی بدعا کا مستحق ہے۔ اور میرے عزیز دوستو، رمضان کا مہینہ زندگی سے بار بار نہیں آتا، اس کے اندر زیادہ تو زیادہ اعمال کیجئے۔ اس واسطے اللہ پاک نے اس رمضان دیا بڑیاں فضیلتاں بیان فرمائیاں، بڑیاں عظمتاں بیان فرمائیاں، اور حضور نے بھی ایسی بڑی عظمت بیان فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ پاک نے جڑے فضائل رمضانوں عطا کیتے نے کسی 12 مہینوں کے اندر کسی اور مہینے کو عطا نہیں کیتے۔ آئیے سب تو پہلا فضیلت سنیے رمضان دی۔ میرے آقا محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث راوی نے کہ رمضان اتنی بابرکتہ والا مہینہ، اتنا فضیلت والا مہینہ، اتنی شان والا مہینہ ہے کہ اس رمضان کی پہلی رات میں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اتے جتنے بھی صحیفیاں نازل فرمایا، کتاباں نازل فرمایا، ساریاں کتاباں جڑیاں ابراہیم خلیل اللہ دے نازل
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تو رات نازل فرمایا ہے رمضان دی عظمت اور سنیے رمضان دا وہ مہینہ جس کی 13 تاریخ والے دن اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل نازل فرمایا ہے اور رمضان دا ایسا ببرکت مہینہ جدی 18 تاریخ والے دن اللہ پاک نے زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل فرمایا ہے کہ وہ عظمتہ والا مہینہ وہ مقام والا مہینہ وہ رفت والا مہینہ جس مہینے دے اندر 24 تاریخ والے دن 25 دی رات میں اللہ پاک نے آسمانہ تو کائنات کی سب تو محبوب ترین کتاب کائنات کے سب تو محبوب ترین بندے آمنہ دلال علیہ السلام پہ قرآن پاک نازل فرمایا ہے اور اللہ پاک نے اسے واضح فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدی للناس وبینات من الہدی والفرقان دنیا کائنات کے لوگوں رمضان کو عظمت والا مہینہ ہے جس کے اندر اللہ پاک نے اپنے کلاموں اپنی باتوں ایک کتاب کی شکل دے کے سونے حبیب پیغمبر دے قلب اطہر پہ نازل فرمایا اور نہ دوسری فضیلت سنیے پہلی فضیلت یہ آسمان کو اترنے والی جنیاں بھی کتاباں نے چاروں کتاباں ہون یا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے صحیفے ہون سارے رمضان کے اندر نازل فرمائے اللہ پاک نے رمضان و شانہ عطا فرمائیاں نے دوسری شان سنیے آقا فرماندے نے اے او مہینہ اس مہینے دے اندر اللہ لوگاں نو جہنم تو آزاد کر ہے لوگاں نو چھٹی عطا کر دیندا ہے لوگاں نو معافیاں دے اعلان کر دیندا ہے لوگاں دے گھراں دے اندر رزق دی برکات نازل فرما دیندا ہے جو بندے مندے نے اللہ انہاں نو عطا کر دیندا ہے اپنے کولوں نہیں کہہ رہا کائنات دے حبیب پیغمبر فرماندے نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث سے راوی نے فرمایا انا للہ تعالی عز وجل فطر عند كل فطر اتقاء من النار فذلك في كل ليلة دنیا کائنات دے لوگوں اللہ رب العزت رمضان دے مہینے دے اندر ہر افطاری دے وقت اپنے روزے دار لوگوں جہنم تو آزاد کر دیندے نے جہنم تو آزادیاں مل جاندیاں نے ایسا پیارا مہینہ جہنم تو آزادی لین والا مہینہ کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ کائنات دے حبیب پیغمبر آمنہ دلال علیہ السلام عبداللہ دے در یتیم علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ مُتَقَى فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَإِنَّ بِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دعوت مستجابۃ لوگوں رمضان دا مہینہ او مہینہ جس دی ایک رات ایک دن برکت والا اللہ پاک اپنے ایک رات دے اندر ایک دن دے اندر اپنے بندیاں نو جہنم تو آزادی عطا کر دیندے نے جہنم تو دور کر دیندے نے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا پریشانیاں دے اندر مبتلا مسلمان مصیبتوں دے دکھاں دے اندر چکڑیا مسلمان اپنی حاجتاں لے کے سالہ لوگوں دے در تے بٹ کرے ہیں حاجتاں پوریاں نہیں ہو رہیاں مل کچھ نہیں رہا رمضان دی کلی کے سرات دے اندر بیٹھ جائے اپنے رب نال گانا ملا لے رات دے دن رمضان دے دن دے اندر رب نال بیٹھ کے گلاں کر لگ جائے آقا کائنات فرماندے نے رمضان دی رات دے اندر رمضان دے دن دے اندر جیڑا مسلمان اللہ دے کولوں جیڑی بھی دعا کرے گا اللہ روزانہ ایک رات دے اندر دعا کو قبول فرمان گے اور ایک دن دے اندر دعا کو قبول فرمان گے ایسا اعداد رمضان کو علاوہ کسی دن اللہ پاک نے عطا نہیں فرمایا باقی جگہ پہ اللہ پاک نے اپنی مرضی چلائی ہے فرمایا میں چاہوں تے قبول کرا چاہوں تے قبول نہ کرا لیکن رمضان دا مہینہ ہوئے جس دی اندر رات ہوئے یا دن بندہ جڑی بھی دعا رب کو منگے اللہ اسی دعا کو قبول فرما لیندے نے آئیے اگے تیسری فضیلت سنیے میرے تیرے حبیب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اذا كان اول ليلة من شهر رمضان سفدت الشياطين ومرضت الجن وغلت ابواب النار ولم تفتح فيها باب وفتحت ابواب الجنة ولم يغلق
یہ سارا دن منادی لاندے نے یا باغی الخیر اقبل، اور نیکی کرنے والیا تیار ہو جا اور بڑھ کے نیکیاں کر لے اور رب کو دعاواں کر لے اور رب کے سامنے بیٹھ کے سجدہ رکوع کر لے اور نیکیاں کر لے، اللہ تیریاں نیکیاں کو قبول فرما لیں گے۔ اور دوسرا فرشتہ ہم ہے یا باغی الشر اقصر، اے گناہ کرنے والے بس کر جا، گناہ کر کر کے تھکیا نہیں۔ اور رمضان آ گیا ہے، اس رمضان کے اندر تے شیطان دی ہمت بھی نہیں کہ وہ گناہ کر سکے۔ تو انسان ہو کے، مسلمان ہو کے، اللہ دا بندہ ہو کے، رب دی زمین دے رہ کے، رب دے آسمان تھلے رہ کے، رب دیا نعمتاں کھا کے اوسیاں نافرمانیاں کرنا ہے، بعد آجا بندہ بن جا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے سارا دن رمضان دے اندر فرشتے منادیاں کردے نے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، گناہ کرنے والے بعد آدم ورنہ سزاواں بڑیاں زیادہ ملن گیاں۔ آئیے ایک اور روایت سنیے، میرے پیارے حبیب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ رمضان دا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ پاک نے ایک رات رکھ دیتی ہے جدا رات کا نام ہے لیلۃ القدر۔ میرے آقا فرماندے نے من قام لیلۃ القدر فغفر له ما تقدم من ذنبه، جس بندے نے ایک رات کا قیام کر لیا، ایک راتیاں تراویاں پڑھ لیا، لیلۃ القدر نو جاگ لیا، فرمایا زندگی دے اللہ پاک سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن اس طرح نا اپنے صحابہ کو بیان فرما رہے کہ میرے تو پہلے جڑے انبیاء گزرے نے نا، حضرت نوح علیہ السلام یا انہاں تو پہلے جڑے حضرت انبیاء گزرے نے، اللہ پاک نے انہاں نوں بڑیاں لمبیاں زندگیاں دتیاں، کسی دی زندگی 1100 سال، کسی دی 1700 سال، کسی دی 100 سال۔ میرے تیرے حبیب پیغمبر نے جدوں گلاں دسیاں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پرواہ نے آقا دے جانی سال پریشان ہو گئے، فرمایا آقا دی اتنی لمبی زندگی 1100 سال تک انہوں نے دن نیکیاں کر کے پہاڑ کھڑے کر دیتے ہون گے، ساڑھے تو پہلے جنت سے چلے جان گے، اسی انہوں نے نیکیاں کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ ساری عمر 80 سال یا 90 سال یا 100 سال، اس سے زیادہ نہیں، اسی 100 سال دیا نیکیاں دے نال انہوں دی ساری زندگی کا کس طرح مقابلہ کر سکنے ہیں۔ میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ پریشان ہونے کی لوڑ کوئی نہیں، تواڈے اندر اللہ پاک نے صرف ایک رات ایسی رکھ دیتی ہے جڑا بندہ ایک رات کا قیام کر لے، صرف ایک رات کا قیام کر لے، اللہ پاک اس بندے نو نوح علیہ السلام دی عمر دے روزہ جنہ ثواب عطا کر دینا ہے۔ ساری زندگی نہیں، تھوڑا جا وقت نہیں، 1 سال 2 سال 3 سال نہیں، بلکہ فرمایا جڑا بندہ لیلۃ القدر دی رات دا قیام کرے گا اللہ 1000 مہینے نالوں بڑھ کے ثواب عطا کر دیں گے۔ آقا دس رہے نے تے آسمان تو قرآن لے کے جبریل علیہ السلام آ گئے، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ آقا جی انہاں نوں دس دیو اے او رمضان دا مہینہ ہے، او برکتاں والا مہینہ ہے جس مہینے دے اندر اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا، لیلۃ القدر دی رات بنائی۔ انہاں کملیاں نوں کی پتہ لیلۃ القدر کی ہے، یہ نہیں جانتے کہ لیلۃ القدر کی ہے۔ اللہ فرماندے نے لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، جڑا بندہ لیلۃ القدر دے والے دن قیام کر لے، او دے اندر نیکی کر لے، او دے اندر تلاوت کر لے، او دے اندر ذکر و اذکار کر لے، مناجات کر لے، آقا فرماندے نے ایک رات جڑی ہے 1000 مہینیاں نالوں بڑھ کے وے، 1000 مہینے دے برابر نہیں بلکہ 1000 مہینے نالوں بھی زیادہ انسان کو اجر مل جاتا ہے جڑا بندہ صرف ایک رات کا قیام کر لے لیلۃ القدر دا۔ اور 1000 مہینے نو اگر اسی سالہ کنورٹ کریے تو 83 سال بندے نے، یعنی ایک رات قیام کرنے والا میرے اللہ دے نزدیک اس طرح ہو جاتا ہے کہ جس طرح اس انسان نے 83 سال مسلسل دن رات اللہ دے سامنے کھڑے ہو کے سجدے دے اندر اور رکوع دے اندر اور قیام دے اندر زندگی گزار دیتی ہے۔ لیاؤ کوئی ایسا بندہ جڑا مسلسل 83 سال دن رات
گھنٹے کے اندر مسلسل اللہ کے سامنے قیام کرتا رہے، قرآن کی تلاوت کرتا رہے، روزے رکھتا رہے یا ذکر و اذکار کرتا رہے، دنیا پہ کوئی ایسا انسان نہیں ملے گا جس نے 83 سال مسلسل عبادت کی ہوئے۔ اور رمضان ایسا برکت والا مہینہ، رحمت والا مہینہ ہے، میرے حبیب فرماندے نے جڑا بندہ صرف ایک رات کا قیام کر لے، اللہ رب العزت 83 سال کی عبادت نالوں زیادہ اس بندے کو اجر عطا فرما دیندے نے۔ لیکن اس سے باوجود وہ بندہ عبادت کر کے اللہ نے کو جنت نہ لے سکے، مغفرت نہ کروا سکے، وہ پھر اس کا حق رکھ ہے کہ میرے حبیب پیغمبر وہ واسطے بدعا کرن اور کہن کہ ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دے جڑا لیلۃ القدر دی رات کو بھی اپنی زندگی چ پا کے رب کو جنت نہ لے سکے، جہنم کو آزادی نہ لے سکے۔ اور ایک اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ جڑا بندہ اس رات دی رحمت تو محروم ہو گیا، قیام تو محروم ہو گیا، روزے تو محروم ہو گیا، فقد حرم اللہ، سمجھ رہے کہ اللہ پاک نے وہ تو ساری محرومیاں فرما دیتیاں نے۔ اور آقا فرماندے نے اس بندے اس رات کی عبادت کو صرف کوئی بندہ دور رہ سکتا ہے جڑا اللہ کی طرفوں محروم ہوئے، جس کے دل کے اندر ایمان نہ ہوئے، جس کے دل کے اندر شوق نہ ہوئے، اسلام کا جذبہ نہ ہوئے، وہ بندہ رمضان دیا برکات تو محروم رہ جائے گا۔ ایک اور فضیلت سنیے، اللہ پاک نے رمضان کے اندر کیسیاں فضیلتاں بنا دیتیاں۔ میرے پیارے حبیب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری خاتون ہے جدا نام ام سنان ہے۔ آقا فرماندے نے ام سنان اسی حج کر کے آئے ہاں، تو ساڈے نال حج کرن کیوں نہیں گئی؟ ساڈے نال تینوں چاہیے سی حج کر دی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سوال کر رہے نے، ام سنان اتنا پیارا موقع کھو دیتے ہیں کہ کائنات کے سردار پیغمبر نال جدو صحابہ دا ایک فوج، صحابہ دا لشکر میرے نال مل کے بیت اللہ دا طواف کر رہے سن، بیت اللہ دیاں مرتبہ صفا مروہ دیاں سائیاں کر رہے سن، بیت اللہ دے اندر نمازاں پڑھ رہے سن۔ ام سنان تو اس تو محروم کیوں رہ گئی، اس تو دور کیوں رہ گئی، تو حج واسطے میرے نال کیوں نہیں گئی؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بات سن کے ام سنان پریشان ہو جاندیاں نے آقا جی میرے کو تو سواری کوئی نہیں سی، میں جاندی کے میں جاننا دل تے بڑا کرتا سی کہ کائنات دے سردار پیغمبر نال مل کے حج کرواں، اللہ مینوں نیکیاں عطا کر دے گا۔ آقا جی میرے کو سواری کوئی نہیں، میں جا نہیں سکتی۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں ام سنان تو نہیں جانتی نبی دے نال حج کرن دا کتنا ثواب ہے، نبی دے نال عمرہ کرن دا کتنا ثواب ہے، نبی نال بیت اللہ دیاں زیارتاں کرن دا کتنا ثواب ہے۔ آقا جی پھر ہوں میں کی کراں، مینوں دسو میں کی کراں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ام سنان اگر زندگی کے اندر رمضان آ جائے، رمضان کا مہینہ آ جائے، کہ برکتوں والا مہینہ آ جائے، کہ اس مہینے کے اندر بیت اللہ دا عمرہ کر لویں، اللہ پاک تینوں میرے نال حج کرن دے برابر ثواب عطا کر دیں گے۔ لیاؤ کوئی ایسا مہینہ، کوئی ایسا دن جس دن دے اندر عمرہ کیتا جائے کہ حج دا ثواب مل جائے۔ کلے حج ہی نہیں بلکہ جدو ذوالحجہ دے اندر تو بڑا حج کرنے واسطے جائے گا، تینوں ثواب ملے گا تے حج دا ملے گا، لیکن آقا دے نال حج کرن دا نہیں۔ رمضان دے اندر جڑا عمرہ کر لے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے انہوں حج دا ثواب بھی ملے گا اور نال میرے نال حج کرن دا ثواب ملے گا۔ گویا کہ رمضان دے اندر عمرہ کرنے والا اس طرح ہی سمجھے کہ نال نال میں طواف کر رہا، نال نال میرے کائنات دا سردار پیغمبر طواف کر رہے ہیں، جتنے میں صحیح کر رہا ہوں وہ کائنات دا سردار پیغمبر صحیح کر رہے ہیں، جتنے میں زمزم پی رہا ہوں وہ میرے حبیب پیغمبر زمزم تناول فرما رہے ہیں۔ اتنی عظمت والا مہینہ ہے رمضان دا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک اور روایت سنیے، یعنی سند کے اندر اگرچہ اختلاف ہے، میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ رمضان دے اندر ایک نفل پڑھدا ہے اللہ انہوں ایک فرض دا ثواب عطا کر دیندے نے، اور جڑا بندہ ایک فرض پڑھ لے اللہ انہوں 70 فرضاں دا ثواب عطا کر دیندے نے۔ پتہ یہ چل رہا ہے جڑا بندہ رمضان سے نیکی کرے گا، اگر ایک گھنٹے دی نیکی کرے اللہ 70 گھنٹے دی نیکیاں بنا دے گا۔ عام دنوں دے اندر کیتی ہوئی نیکی انسان دی زندگی نوں اتنا فائدہ نہیں دے سکے
کتنا فائدہ رمضان دے اندر ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کہ مسلمانوں اللہ دی قسم ہے رمضان کا مہینہ ہوئے جدی ایک ایک مہینے سانو قدر کرنی چاہیے اپنا دن گزارے تے رمضان دی کڑیاں دی یہ تے آپ دے اندر گزاریا کر رمضان دے مہینے دی راتاں گزارے کہ اللہ دی عبادت دے اندر گزاریا کر آقا فرماندے نے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ساری زندگی گناہ کرتا رہا 80 سال کا بابا ہو گیا 70 سال کا بڑا ہو چکی ہے گناہاں دے ڈھیر لگا دیتے آسمان کو لے کے زمین جتنا کھلا سارا آسمان دا جڑا گناہاں نال بھر دیتا ہے زندگی چ رمضان آ گیا میرے آقا فرماندے نے رمضان دے اندر آ کے ایک کام تو کر لے اللہ سارے گناہاں نوں معاف فرما دیں گے جی آقا جی کی نیکی کرنی ہے آقا فرماندے نے من صام رمضان جنہیں رمضان دے روزے رکھ لے رمضان کا روزہ رکھن دی بجا تو اللہ زندگی دے سارے گناہاں نوں معاف فرما دیں گے اتوں تک بس نہیں میرے تیرے حبیب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جڑا بندہ ایک روزہ رکھ لے صرف ایک روزہ رمضان دا یا عام دنوں دے اندر ایک نفلی روزہ رکھ لے آقا فرماندے نے اللہ پاک اس بندے نوں جہنم کو اتنی دور کر دیندا ہے جتنا آسمان تے زمین دا فاصلہ ہے ایک روزہ رکھن دی وجہ تو جہنم کو اتنا دور ہو جائے گا اگر رمضان کا روزہ رکھ لیں اور رمضان میں سارے روزے رکھ لیں دیکھ کے اللہ جہنم کو کتنی آزادیاں عطا کر دے گا کہ میرے کائنات دے پیغمبر میرے سونے حبیب پیغمبر نے فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں جڑا بندہ ایک نفلی روزہ رکھ لے اللہ پاک اس بندے نوں جہنم کو 70 سال دی مسافت تک دور فرما دیندے نے کہ فرضی روزے دا اندازہ کر لو کتنا بڑا ثواب ہوئے گا بلکہ ایک اور روایت سنیے اس روایت مال حضرت راوی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم یضاف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف قال عز وجل الا الصوم فانه لي وانا اجزي به اور دنیا کائنات دے لوگوں حدیث قدسی ہے کائنات کا رب فرما رہے ہیں پوری کائنات کا بادشاہ فرما رہے ہیں پوری کائنات کا شہنشاہ فرما رہے ہیں کلو بنی آمال ابن آدم دنیا کے اوپر ابن آدم دی اولاد جڑا بھی عمل کرتی ہے انہوں زیادہ تو زیادہ ثواب ملے گا عمل دے بدلے ایک نیکی دا ملے گا الحسنۃ بعشر امثالها یا ایک نیکی کرے گا یا 10 نیکیاں دا ثواب مل جائے گا یہ تو میرے آقا نے فرمایا بڑھ کے بھی جتنا بھی اخلاص پیدا کر لے جتنی بھی قوت پیدا کر لے جتنی بھی لاحیت پیدا کر لے بس زیادہ تو زیادہ ایک نیکی دا بدلہ 70 نیکیاں تک مل جائے گا لیکن اللہ فرماندے نے الا الصوم پر دنیا کائنات دے لوگوں روزہ میرے واسطے روزے دا اجر کتنا ہے فرمایا میں رجسٹراں دے اندر طاقت نہیں کہ روزے دے اجر نوں سما سکن انہاں کلمہ دے اندر قوت نہیں کہ انہاں فرشتیاں دی کلمہ روزے دے اجر روڑ سکن فرمایا کسے ذہن دے اندر اتنی جگہ نہیں کہ وہ تصور کر سکے روزے دا ثواب کتنا ہے اللہ کی دسو تے صحیح نہ پھر کتنا ثواب ہے اللہ فرماندے نے قال اللہ عز وجل الا الصوم فانه لي وانا اجزي به اللہ دے حبیب پیغمبر فرماندے نے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے واسطے دی جزا بھی میں دیواں گا اللہ دے نبی جی دسو تے صحیح اللہ جزا کی دیں گے فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا یہ روزے دار بندہ اللہ دے دربار دے اندر آئے گا عرض کرے گا اللہ جی میں روزہ رکھ کے آیا ہوں اللہ فرمان کے میں جاننا ہوں میرے روزے دار بندے آج جو میرے کو سوال کرے گا میں تینوں عطا کر دیاں گا جو منگے گا تیری وہی جزا بنا دیواں گا چاہے تے خود جنت لے لے چاہے تے اپنے اہل و عیال کو جنت چلے جا چاہے تے اپنے بیوی بچیاں کو جنت چلے جا کتنا بڑا اجر ہے روزے دا کہ میرے تیرے حبیب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک
صحابی آئے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا نام ہے آکے عرض کر دے ایہ العمالی احب الاللہ عز و جل اے آقا جی دسو تے صحیح میرے اللہ نو کیڑا عمل پیارا لگ رہا ہے کیڑا اللہ نو محبوب عمل لگ رہا ہے کائنات کا سردار پیغمبر فرمان لگے رحمت للعالمین پیغمبر نے فرمایا علیکہ بالصیام علیکہ بالصیام اے میرے کو سوال کرنے والے میرے پروانے اے ابو امامہ روزہ رکھیا کر رمضان کا روزہ رکھیا کر فَإِنَّهُ لَا عِدْلٌ لَهُ اللہ عزوجلال دی قسم ہے دنیا دے اتے کوئی عمل ایسا ہے ہی نہیں جڑا روزے دا مقابلہ کر سکے روزے دی برابری کرنے والا اور کوئی عمل ہے ہی نہیں ایک اور روایت سنیے میرے تیرے ابھی پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الصیام جنت اللہ دے بندیوں روزہ جڑا ہے کہ جنت دے درمیان جہنم دے درمیان تے انسان دے درمیان قیامت کے دن ڈار بن جائے گا انہوں جہنم کو بچا لے گا اگلی دھوپ کو بچا لے گا اگلی تپش کو بچا لے گا اگلی گرمی کو بچا لے گا میرے تیرے ابھی پیغمبر فرمانے نے روزے والا عمل میرے اللہ نو اتنا پسند ہے کہ انسان دے منہ دے اندروں تیری بو آندی ہے بھوک پیاس کی وجہ تو میدا خالی ہے جدو رات آخری وقت ہوتا ہے اثر تو بعد انسان دے منہ دے اندروں ہوا کی خارج ہوندی ہے کہ او ہوا ہے نال والے دیس نو ناپسند کرتے ہی کرتے ہیں لیکن دیکھتے سے ہی نہ روزے دار نہ میرے اللہ دی محبت دیکھتے سے ہی نہ روزے دار نہ میرے اللہ کا پیار دیکھتے سے ہی نہ میرے اللہ دی روزے دار اور محبت کتنی ہے آقا علیہ السلام فرماتے نے منہ چوں نکلنے والی ہوا خود روزے دار بھی اس کو پسند نہیں کرتا جسے منہ چوں نکل رہی ہے وہ بھی پسند نہیں کرتا عرش والا رب فرماتا ہے او میرے روزے دار بندے جس ہوا تو پسند نہیں کرتا جس بور تو بو سمجھنا ہے اللہ فرماتے ہیں مینوں میری ذات کی قسم ہے میرے نزدیک یہ تیرے منہ چوں نکلنے والی ہوا بڑی بڑی کستوری تو امبر تو بھی زیادہ خوشبودار تے زیادہ محبوب ہے اتنا پیارا عمل ہے روزہ رکھنا آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرے ابھی پیغمبر فرماتے ہیں وَإِذَا كَانَ يَوْمًا صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ فَإِنَّ أَصَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں روزہ رکھ کے زبان دے اندروں گندیاں گلاں نہیں کرنیاں گالی گلوچ نہیں نکالنا فسق و فجور نہیں کرنا چغل خوری نہیں کرنی غیبت نہیں کرنی جھوٹ نہیں بولنا جدو ان ساری چیزوں تو بعد آ جائے گا عرش والا رب فرماتا ہے جو میرے کو منگے گا میں عطا کر دوں گا آقا علیہ السلام نے فرمایا روزے دار نو اللہ تعالیٰ دو خوشیاں عطا فرماتے ہیں ایک خوشی او ہے جڑا بندہ جدو روزہ رکھ رہا ہے سحری کے وقت روزہ رکھے افطاری تک بھوکا پیاسا ہے زبان کا بھی روزہ ہے کنا کا بھی روزہ ہے جسم سے ایک عبادت روزہ ہے روزہ مکمل ہو جانا ہے کھانے سامنے آ جاندے نے جدو افطاری کرتے ہو اللہ دی قسم ہے روزے داراں کولوں پوچھو کتنی خوشی محسوس ہوندی ہے روزہ کھل گیا آقا فرماندے نے ایک تے خوشی اے وے لیکن اس تو بڑی خوشی اللہ پاک قیامت والے دن عطا کرن گے جی آقا جی کی خوشی ہے فرمایا روزے داروں اللہ بلان گے اور اللہ پاک فرمان گے میرے روزے دار بندے جو دنیا دے اوتے جس بات سے کھانا پینا چھڑ کے آیا سی روزے رکھنا آیا سی آج میں ایک جنت دا دروازہ جس کا نام بابر ریان ہے تو تیرے واسطے مخصوص کر دیتا ہے شہید چاہے جتنا بڑا مرضی ہوئے اس دروازے دے اندروں صرف گزرے گا تے روزے دار گزرے گا جب روزے دار گزر جائیں گے دروازہ بند ہو جائے گا آنا دوستا روزہ رکھنا کتنی بڑی خوشی دا باعث ہے کتنا بڑا عمل ہے تیرے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آخری روایت سنیے میرے آقا فرماندے نے جدوں مینوں اللہ پاک نے اس معراج کی سیر کرائی میں جہنم دے اندر کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جنہاں نوں الٹا لٹکایا ہوا ہے اور انہاں دے منہ دے اندروں خون نکل رہے ہیں انہاں دیاں بادشاہ نوں چیریا جا رہے ہیں جہنم دے طرح طرح دے عذاب انہاں نوں گوز مارے جا رہے ہیں وہ چیخو چلا رہے ہیں شور شرابہ کر رہے ہیں آہو بکا کر رہے ہیں میں فرمایا جبریل یہ
ایک اور لوگ نے جنہاں کو جہنم دے اندر اتنے بڑے سزاواں دتیاں جا رہی ہیں، اتنا زیادہ بڑا سخت عذاب دیتا جا رہے ہیں۔ حضرت جبریل فرماندے نے آقا جی کہ تہاڈی امت دے وہ لوگ نے جنہاں نے دنیا دے اندر رہ کے رمضان دا مہینہ دے پایا لیکن رمضان دی قدر نہ کیتی، رمضان دے روزے نہ رکھے، انہاں کو اللہ پاک نے اج جہنم دے اندر یہ سزاواں عطا کر دتیاں نے۔ اس واسطے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سی من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کہ صحیح سلامت ہونے کے باوجود اور صحت ہونے کے باوجود اگر بندہ روزہ رکھ کے اللہ دے کولوں جنت نہ رہ سکے، اپنی زندگی چ رمضان پائے لیکن رب نو راضی نہ کر سکیا، یاد رکھو اس نالوں بڑا بندہ بدبخت کوئی نہیں، اس نالوں بڑا بندہ لعنتی کوئی نہیں۔ بے شرم آدمی ہو جڑا رمضان پا کے بھی ایسے روزے نہ رکھے، اور اس انسان نو مسلمان ہوتا کوئی حق نہیں جڑا بندہ رمضان کا مہینہ پا کے بھی رمضان کے روزے نہ رکھ سکے، اپنے رب کے سامنے کھڑا نہ ہو سکے۔ یا رمضان کا مہینہ بھی وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر شیطان کے اندر بھی ضرورت نہیں کہ وہ گناہ کر سکے، شیطان کے اندر بھی یہ طاقت نہیں کہ وہ لوگوں کو لگا سکے، لیکن تو تے شیطان کو بھی بڑا ہو چکے ہیں کہ رمضان میری زندگی چایا لیکن پھر بھی تو مسجد چ نہ آیا، رمضان میری زندگی چایا پھر بھی تو سحری کرے نہ اٹھیا۔ کہ وہ مہینہ جدا ایک ایک لمحہ میرے اللہ رب العزت کو حضرت انعام فرماندے نے کہ آقا نے فرمایا سہارو فإنہ برکہ، اور سحری کریا کرو۔ جڑا بندہ سحری کرے اٹھتا ہے اللہ رب العزت کے حبیب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، اللہ رب العزت فرماندے نے میرے فرشتیو جڑا بندہ سحری کر رہے ہیں، سحری کا کھانا کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، کھجوراں کھا رہے ہیں، یہ واسطے تسی دعا کرو کہ میں عرش والا رب اس بندے دے اپنی رحمتاں دا نزول فرمانا شروع کر دینا ہے۔